السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 86۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا، within bracket تم جنگ کے لیے نکلو اور کسی شخص کی طرف سے bracket close جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم بھی سلام کہو اس سے بہتر یا اسی طرح، اور کسی کے ساتھ within bracket زیادتی نہ کرو bracket close، اس لیے کہ اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم حَيَاتًا تحیہ، حیاتن تحیہ کا لفظ آتا ہے۔ ہوئی سے حیات تحیہ، اصل معنی کسی کو زندگی کی دعا دینا ہے۔ اسی سے ہی دعا کے کلمات نکلتے ہیں عربی کے اندر، حیاک اللہ، اللہ تمہاری عمر لمبی کرے، تمہاری عمر دراز کرے۔ ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ دعائیہ کلمات رائج ہوتے ہیں۔ جب آپس میں لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو تعارف کے لیے، اظہار محبت کے لیے، اپنے عقیدے کی وحدت فکر کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ عربوں میں بہت سے اور فکرے بھی مشہور تھے، جیسے حیاک اللہ تو ہے ہی ہے، اہلاً و سہلاً مرحبا آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ہم بولتے ہیں السلام علیکم، ویلکم انگلش میں کہا جاتا ہے، ہم اردو میں بولتے ہیں جی آیا نو۔ تو اس طرح مختلف چیزیں ہوتی ہیں، مختلف معاملات ہوتے ہیں۔ اسلامی معاشرہ، اسلامی سوسائٹی جب بنی تو پاکیزہ کلمات کے سوا باقی کلمات، جہاں جہاں شرک والے کلمات تھے، شرک کی آمیزش تھی، ان کو ختم کر دیا گیا۔ اور یہ جو السلام علیکم ہے، اس سے اسلامی شعار کی حیثیت حاصل ہوگی، یعنی اس کو چن لیا گیا، اس ورڈ کو، لفظ کو، اور اس کو بتا دیا گیا کہ یہ اسلام کا ایک شعار ہے۔ یہ السلام علیکم مومن اور کافر کے درمیان ایک فرق کرنے والی چیز بن گیا، علامت بن گیا۔ جب دو ملنے والے آپس میں ملے، ایک نے کہا السلام علیکم، جواب میں سننے والے نے کہا وعلیکم السلام، تو اب فوراً کیا چیز کلیئر ہوئی اس بات سے کہ کہنے والا بھی مسلمان اور جواب دینے والا بھی مسلمان۔ اور اگر کوئی وعلیکم السلام نہیں بول رہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اسلام نہیں قبول کیا، وہ نہیں مان رہا اللہ، ٹھیک ہے، وہ وعلیکم نہیں بول رہا۔ اب جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین سے اعراض کی ہدایت ہوئی، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، تو ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر دی گئی کہ جب کوئی شخص تمہیں السلام علیکم سے مخاطب کرے تو اس کا یہ حق ہے، یعنی اس کا رائٹ ہے کہ تم جواب میں اس کو وعلیکم السلام ضرور بولو۔ اور اس کا اعلیٰ طریقہ تو یہ ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی زیادہ الفاظ کے ساتھ اس کا جواب لوٹاؤ، یعنی بہتر اور اعلیٰ طریقہ یہ ہے۔ اور کم از کم، اور اگر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہہ سکتے تو کم از کم وعلیکم السلام ضرور ہو، کم از کم۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگ بہت زیادہ جوش میں آئے ہوئے تھے، ایموشنل ہوئے ہوئے تھے، ایسا نہ ہو کہ منافقین کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر مسلمان ان سے بائیکاٹ کر لیں۔ اب اس بائیکاٹ کی زد میں وہ لوگ بھی لپیٹ میں آ سکتے تھے کہ جو ابھی اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اب مسلمانوں نے نہ سلام کرنا تھا، نہ کسی نے ان کو جواب دینا تھا۔ بہرحال باقی لوگوں کو کسی سبب سے ان پر منافقت کا شبہ ہو جاتا۔ اب یہ مشکل ان منافقین کے بارے میں تھی جو دارالاسلام میں، یعنی مسلمانوں کے علاقے کے اندر،
اور ان سے پیچیدہ معاملہ ان مسلمانوں کا تھا جو دارالحرب میں، یعنی جہاں دشمنوں کا زیادہ سلسلہ تھا، یعنی کہ زیادہ تعداد میں تھے دشمن، کہ اب جب فوج کشی ہوئی تو پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اب یہ فوج کشی کیوں ہو رہی ہوتی تھی؟ مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے ہو رہی ہوتی تھی کہ جو وہاں پہ منکروں کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہدایت کی گئی کہ السلام علیکم کو ان کے مسلمان ہونے کی علامت سمجھا جائے، یعنی جس نے کہہ دیا نا السلام علیکم، بس اسے خوش دلی سے قبول کیا جائے گا، اس کا جواب بہتر طریقے سے دیا جائے گا۔ ان کے ایمان کی، اسلام کی تحقیق بعد میں ہوتی رہے۔ اس وقت زیادہ اہمیت میدان جنگ کے اندر کیا ہوگی کہ کہیں تمہاری تلوار کی زد میں مسلمان نہ ہو جائے، لہذا جس نے کہہ دیا السلام علیکم تلوار ہٹا لیں، پھر کچھ نہیں کہنا اس کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بہرحال یہ السلام علیکم اور وعلیکم السلام یہ اسلامی معاشرے کے اندر بڑی اہمیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ملو اس طریقے سے رسپانس دو، ایک دوسرے سے ملاقات کرو، اور خاص طور پر حالت جنگ میں، یعنی یہ جو آیات آ رہی ہیں اس زمانے کے لیے، حالت جنگ کے لیے آ رہی ہیں۔ منافقین اور مسلمان چونکہ رلے ملے تھے، اب مسلمانوں کا نقصان ہونے کا خدشہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے احتیاطی تدبیر کے طور پر کہا کہ جو سلام کرے گا اور جواب میں وعلیکم السلام لے گا، دوسرا مسلمان ہی سمجھا جائے گا، چاہے اس کے دل میں جو مرضی، اس کو چھوڑنا ہوگا مسلمان۔ اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے، قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھے رسول اور رول بتا دیا۔ یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے بات؟ پھر آپ دیکھیے کہ سلام جو ہے نا، اس کو اگر ہم سمجھیں تو یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، سلام، پتہ ہے نا آپ کو؟ اور بہت تاکید آئی ہے سلام کو پراپر طریقے سے ادا کرنے کی۔ السلام علیکم، السلام علیکم نہیں، السلام علیکم، پھر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن ہم تو سلام کرتے ہوئے بہت شرماتے ہیں، ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اہلاً و سہلاً، مرحبا، اس طرح نہیں، السلام علیکم۔ جب سلام ہے تو پھر سلام ہی ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو آپس میں رواج دو، یہ جنت میں لے کے جانے والا فعل ہے۔ کیوں؟ اس سے آپس میں محبتیں پیدا ہوں۔ السلام علیکم ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سلام کیا فلاں ٹائم میں فلاں کو، اس نے جواب ہی نہیں دیا، وعلیکم ہی نہیں مجھے کہا، لہٰذا میں تو اب اس کو آئندہ سلام نہیں کروں گی۔ پھر اس نے نہیں جواب دیا، اس کا اپنا خلاف۔ میرا خلاف کیا ہے کہ جب مجھے کوئی مل رہا ہے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں رشتہ داروں میں باہر، میری اس سے بنتی ہے، میری اس سے نہیں بنتی، میرا کام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو کیا ہم سلام کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا خواتین کے ذہن میں ایک کوشچن آتا ہے، بڑا ہاٹ ایشو سا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جہاں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے جس حلقے میں، وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ کچھ مردوں سے بھی آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ آپ آفس میں جاب کر رہے ہیں، آپ کسی سے یعنی کہ تعلق واسطہ ہے، مردوں کے ساتھ تھوڑی انٹریکشن ہو رہی ہے، تو وہاں پہ السلام علیکم کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ کے ورکرز ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ مختلف ورکنگ ریلیشن شپ میں بہت سے مرد ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، اپنی شاپ پہ جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی ہمارا ذرا بات چیت ہے، یہاں پر سلام دعا بھی ہو سکتی ہے، یعنی جس کے ساتھ ہمارا انٹریکشن زیادہ ہو رہا ہے، آپ السلام علیکم بولیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی منع نہیں ہے دین کے اندر یہ بات۔ اور فون بھی جب آتا ہے تو پھر انسان فوراً کیا کہتا ہے، فون اٹھا کر ہیلو کی بجائے کوشش کیا ہونی چاہیے، السلام۔ پھر ایک اور کوشچن آتا ہے اسی کے اندر، جیسے مردوں کے لیے سلام ہے، دوسرا یہ عام ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا نان مسلم کو بھی ہم سلام کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا اسکول آف تھاٹ، اس کی رائے یہ ہے کہ نہ ان کو سلام کیا جائے گا، نہ ہی سلام میں پہل کی جائے نان مسلمس کے بارے میں۔
اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کی ایک حدیث ہے کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو جب تک کہ وہ تمہیں سلام کہیں، اور جب وہ تمہیں سلام کہیں تو جواب میں صرف واہ علیکم کہو۔ ایک اور حدیث ہے کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور جب تم ان کو راستے میں ملو تو ان کو تنگ حصے کی طرف ہو جانے پر مجبور کر دو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک رائے ہے جس کو ہمارے ہاں بہت زیادہ رواج ہے، حاصل ہے، ٹھیک ہے نا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو دو باتیں ہم نے اٹھائیں تو ہم نے کچھ باتوں کو اگنور بھی کیا، یعنی اس اسکول آف تھاٹ نے کچھ باتوں کو اگنور بھی کیا۔ ایک اور روایت ہے جو کہ امام صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں کے اندر وہ روایت آئی ہے۔ اس میں حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس سے گزرے جس میں مسلمان، مشرک، یہودی سب شامل تھے، اور آپ نے ان سب کو سلام کیا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو حکم آیا نا، پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے کی کہ ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، راستے میں ملیں تو ایسے گزرو شان سے، فخر سے، کہ وہ تمہیں دیکھ کر اتنے روب میں آ جائیں کہ راستہ ان کا تنگ ہو اور وہ بالکل سائڈ سے ہو کر گزرے، ان کی جرت نہ ہو کہ وہ تمہارے راستے کے اندر آئے۔ یہ کیا بات ہے، یہ کیا کہانی ہے؟ اب آپ اس میں اچھی طرح سمجھ لیجئے، سورۃ توبہ آگے ہم پڑھیں گے نا تو وہاں بہت سے ہمارے کانسیپٹ ہوئے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب ان کے اوپر کہ جو یہود و نصارہ ہیں، عرب کے یہود و نصارہ، ان پر اتمام حجت ہو چکی ہے۔ ان کو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے تک جا کر پہنچا دیا، بتا دیا، سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں ان کی یہ سزا آئی کہ سرزمین عرب میں ان کو مغلوب کر کے اب رکھا جائے گا، یعنی اگر وہ سرزمین عرب میں رہیں گے، اسلام قبول نہیں کریں گے تو ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ بالکل غلاموں والا سٹیٹس ہوگا، بالکل مغلوب کر کے ان کو رکھا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اہل کتاب سے جنگ کرو جو نہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام رکھتے ہیں، نہ دین حق کی پیروی کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو کر جزیہ ادا کریں اور ماتحت بن کر زندگی بسر کرنے پر راضی ہوں۔ یہ ان کی کیا ہے، ایک طرح سے سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہے۔ اب اس آیت کو ذہن میں رکھیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کا حق راستوں پر زیادہ ہے اور ان کو تنگ جگہوں پر ہونے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ تنگ اس زمانے میں چونکہ بطور سزا ان کو پہلے تو وارن کیا گیا، سمجھایا گیا، سب نہیں مانے تو پھر اینڈ میں ان کی یہ سزا جو ہے وہ بتا دی گئی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ جو حدیث کا اگر مفہوم تھا بھی تو یہ اس وقت کے لیے تھا اتمام حجت کے زمانے کے اعتبار سے۔ بات یہاں تک آئی؟ اچھا، سپوز اس کو آج ہم لے آتے ہیں، آج کے ماڈرن ورلڈ کے اندر آج اگر ہم اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، نان مسلمز کو کہیں، آپ امریکنز کو کہیں نا ذرا تو سائڈ پہ ہو تو میں چلوں، تو پھر امریکن آپ کا کیا حال کرے گی؟ یہ جو مغربی دنیا ہے یہ ہمارا کیا حل کرے گی بتائیں؟ ہم تو پوری دنیا میں کہیں سروائیو کرنے کے قابل بھی نہ رہیں گے۔ ہماری ایک ایک چیز باہر سے آتی ہے، ہمارے پاس اپنی کوئی نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ ہمارے اپنے کوئی وسائل ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی سرمایہ ہے۔ ہم ہر چیز میں یا قرضوں کے اوپر چل رہے ہیں یا ہم ٹیکنالوجی ان سے لے رہے ہیں۔ وہ ختم کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ اتنے آپ لوگوں کے نخرے ہیں تو چلیں آپ جائیں، بڑی بہت سخت صورتحال ہو جائے گی۔ اب آپ سوچیں نا تھوڑی دیر کے لیے کہ انہوں نے افغانستان میں اپنی وہ جو امداد وغیرہ ہے وہ روکی ہے، وہاں پر افغانیوں کی صورتحال، ان کی بھوک کی صورتحال انتہائی خراب ہوئی پڑی، بچے مر رہے ہیں بھوک سے، اپنی 8 9 10 سال کی بچیاں بیچ رہے ہیں وہ لوگ کہ ہمارے پاس ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ کا واسطہ یہ بچے خرید لو ہم سے۔ انہوں نے امداد بند کر دی نا ان لوگوں کی۔ اتنے تو ہمارے حالات، تو ہم کسی کو کیا آنکھیں دکھائیں گے؟
یہ جو آنکھیں دکھانے والا معاملہ تھا نا، یہ گزر کے زمانے، وہ لوگ تھے، انہوں نے محنتیں کی تھی بہت زیادہ. آج ہمارے پاس کسی کے پاس بھی وقت نہیں ہے اپنے دین کے لیے، خود کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ مزید اس کا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ جب آزر سے رخصتی چاہی کہ وہ جا رہے تھے ان کو چھوڑ کر، تو انہوں نے ان کو جاتے ہوئے سلام کیا. سورہ مریم کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 47. صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جاہل جب آتے ان سے بات کرتے تو وہ ان کو کہتے ہیں السلام، چلو بس ٹھیک ہے، تمہارا وہ راستہ ہمارا یہ راستہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب مشرکین کو سلام کرتے تھے جو بت پرست تھے. قرآن اور حدیث سے یہ بات ہمیں جو قریب ترین بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ سلام ہوتا تھا. یہود و نصارہ کا پتہ ہی آپ کو کہ وہ عقیدے میں مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے، تو اسی لیے ان کی خواتین سے نکاح جائز قرار دیا. اب اتنی دلچسپ بات ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح تو ہوگا، سلام نہیں کریں گے. کتنی عجیب سی بات ہے نا. نکاح ہوگا تو پیار بھی ہوگا نا، محبت بھی ہوگی، صرف بیوی سے تو نہیں ہوگی نا. اور آخر یہ جو شادی ہو رہی ہے یہ ہوئی محبت کی بنیاد پہ رہی ہے نا زیادہ تر شادیاں. ٹھیک ہے، پھر جو وہ بیوی ہے اس کے ریلیٹیوز ہیں، ساس سسر ہوں گے، سالہ سالیاں ہوں گی، پھر آگے کے رشتہ دار ہوں گے. تو انسان کیا کرے گا؟ وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ اسلام نہیں کرنا بھائی تم. ہاں باقیوں کو تم سلام کہو. سلام کیا ہے؟ گریٹنگ کا طریقہ ہے نا. ایک سوسائٹی کے اندر دعائیا کلمہ ہے، اس میں کیا حرج ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ممانعت نہیں، سلام کیا جا سکتا ہے. اور پھر انسان ان رشتے داروں کو سلام نہیں کرے گا اور ساری زندگی یہ سوچے گا کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے اور ان کو یہ اسلام قبول کر لیں گے اور میں انہیں کوئی اسلام کی دعوت دے سکوں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی آپ ایک بیسک چیز کو ہی درمیان سے جھنڈے کو ہی نکال چکے ہیں، تو باقی چیزیں پھر کیسے ہوں گی؟ بہرحال اسلام ایک دعوت ہے، یہ نفرت سے نہیں دی جا سکتی، یہ حقارت سے نہیں دی جا سکتی. دعوت کا مطلب ہی یہ ہے جہنم کی آگ سے جنت کی سلامتی کی طرف بلانا، یہی اسلام کی تعلیم ہے. بہرحال 2 پوائنٹ آف ویو ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. نان مسلمس کو سلام کرنے کے حوالے سے میجورٹی نہیں کرنا چاہتی، نہ کرنے کی طرف وہ آپ کو انکریج کرتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کر دیا، بیان کر دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں ہمارے سرکل میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن سے نان مسلم سے ہمیں پالا پڑتا ہے، تعلق ہوتا ہے. السلام علیکم میں تو کہہ دیتی ہوں، آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، سوچیں سمجھیں، جس بات پہ دل مانتا ہے اس کو اختیار. ٹھیک ہے جی. آیت 87، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تم سب کو قیامت کی طرف لے کر جائے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. اللہ ایک الہ ہے، توحید کی بات آ گئی. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تم سب کو قیامت کے لیے اکٹھا کرے گا. دوسری بات. اور تیسری بات، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات سب سے سچی ہے. پوری کائنات میں سب سے سچی ہستی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد اس کے رسول نبی، اس کے بعد پھر ہم کسی بھی انسان. ٹھیک ہے سچے ہوتے ہیں، بہت بہت سچے ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا سچ ہے نا وہ یہاں اللہ. اور جو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں، اللہ کی جو باتیں قرآن میں آ گئی، اللہ کی جو صفات آ گئیں، ان سے بڑھ کر سچی باتیں اور ہو نہیں سکتی. لہذا مسلمان کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں اس بات کو شامل کرے کہ اللہ ہے اور وہ کتنی پاورفل ہے. اور جو انہوں نے کہا حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے مجھے اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنانا ہے. کلیئر؟ آیت 88، فَمَا لَكُم مِّنَ الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، within bracket تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو ایمان لا کر پلٹ گئے ہیں. تمہیں کیا ہو گیا؟ ان منافقین کے بارے میں تم 2 گروہ ہو رہے ہو. ان کے غلط کرتوتوں کی پاداش میں اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے
کیا تم انہیں ہدایت دینا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے بریکٹ اپنے قانون کے مطابق بریکٹ کلوز گمراہ کر دیا، حالانکہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے پھر تم کوئی راستہ نہیں بنا سکتے۔ اب اس آیت میں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جو بغیر کسی معقول وجہ کی محض اپنے رشتوں اپنی جائیداد کی محبت میں ہجرت نہیں کر رہے۔ رشتے دار ہیں، بھئی ہم انہیں کیوں چھوڑیں، فیملی ہے ہم کیوں چھوڑیں، ہماری جائیدادیں ہیں، کاروبار ہیں، ہم انہیں کیوں چھوڑیں، اور مدینہ جو کہ دارالاسلام بن چکا، اسلامک اسٹیٹ بن چکی، اس کے باوجود لوگ ابھی تک دارالحرب میں پڑے، یعنی مکہ میں یا ارد گرد کے علاقوں میں جو مسلمانوں کے پکے دشمن ہیں، یہ لوگ ہجرت نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے ہجرت؟ کس چیز کی محبت ہے ان کے پاس؟ دنیا کی چیزوں کی، دنیا کے رشتوں کی محبت ہے۔ اب چونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے ہجرت نہ کرنے کا، اس لیے ان کی منافقت بالکل کلیئر کٹ ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے۔ اب مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگوں کے ان کے ساتھ ایسے منافقین کے ساتھ رشتے تھے، تعلقات تھے، روابط تھے۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے، یعنی اسلام کی پالیسی ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو ڈاما ڈول ہیں، ہجرت نہیں کر رہے، اپنا ملک دشمنوں کا ملک چھوڑ کر اسلام کی جگہ پر نہیں آ رہے، ریزن اس کے پیچھے کیا ہے؟ اپنے مال رشتوں کی محبت۔ مسلمانوں کا خیال تھا ایسے لوگوں سے نرم پالیسی اختیار کی جائے، نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، ان سے تعلقات قائم رکھے جائیں، اور ان کا مسلمانوں کا خیال تھا کہ آہستہ آہستہ یہ سچے مسلمان بن جائیں گے۔ اللہ نے ان کی سوچ کو غلط قرار دے دیا اور کہا کہ یہ منافقین اسلام کی طرف بڑھنے والے نہیں ہیں۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ ہو رہے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، ان کے غلط کرتوتوں کی پاداش میں اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ اسلام کی طرف جو قدم انہوں نے اٹھایا تھا وہ قدم پکا ثابت نہیں ہوا، انہوں نے دنیا کی محبت میں اس اٹھائے ہوئے قدم کو وہیں پہ روک لیا، آگے نہیں بڑھے۔ اٹھایا تھا، آگے نہیں بڑھے، پلٹ گئے۔ اللہ نے جب دیکھا کہ یہ پلٹ گئے اور پلٹنے کی وجہ کوئی صحیح ریزن نہیں ہے، دنیا میں لوگوں کی محبت، مال کی محبت، تو اللہ نے ان کے اس جرم کی پاداش میں واپس انہیں اس حالت کی طرف لوٹا دیا جس میں وہ یہ قدم اٹھانے سے پہلے تھے۔ یہ اللہ کا وہی قانون ہدایت اور جلالت ہے، وہ اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا تم انہیں ہدایت دینا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اللہ نے گمراہ کیا، اللہ خود گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کن کو گمراہ کرتا ہے؟ جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے قانون ہدایت کے مطابق جو آنا چاہتے ہیں ان کو اپنے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، لے آتا ہے، اور جو نہیں آنا چاہتے انہیں ان کے گمراہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ کوئی لاکھ چاہے آپ ہدایت نہیں مل سکتی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، حالانکہ جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق لازمی لفظ یاد رکھا کیجیے تاکہ روز گمراہ کر دے، اس کے لیے پھر تم کوئی راستہ نہیں بنا سکتے۔ آیت نمبر 89، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود منکر حق ہیں اسی طرح تم بھی منکر حق بن جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، لہٰذا تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، پھر وہ اگر اس سے گریز کریں تو لڑائی کے وقت انہیں جہاں پاؤ پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی اور مددگار نہ بناؤ۔ فرمایا کہ تم ان کی ہدایت کی توقع رکھتے ہو اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ تمہیں بھی اسی کفر میں واپس لے جانے کی آرزو رکھتے ہیں جس میں وہ خود ہیں۔ اس وجہ سے جب تک وہ ہجرت نہ کریں اس وقت تک تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔
یعنی تعلق کب ہوگا؟ جب وہ کیا کریں گے؟ وہ کس چیز کا ثبوت دیں گے؟ ہجرت، تب ہوگا۔ یعنی کیا کہا گیا مدینہ کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو کہ مدینہ کے ارد گرد جتنی بستیاں، جتنے علاقے، جتنے قبیلے، جہاں جہاں لوگ ہیں، جن جن سے تمہارا دوستی کا تعلق ہے، اب تم ان سے دوستی نہیں رکھو گے جب تک کہ وہ اپنے علاقے چھوڑ کر دارالہجرہ مدینہ نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ اسلامی ریاست جب ڈکلیئر کر دیا گیا اس کو، تو اب دنیا میں جہاں وہ ان قبائل عرب کے اندر جہاں جہاں مسلمان تھے، ان کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں، یعنی آرڈر مل گیا، لازمی نکلو، آ جاؤ۔ تبھی انہیں ریاست مدینہ کے شہری حقوق ملے۔ اب ہجرت ان کے ایمان کی، اسلام کی کسوٹی تھی، اگر وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہیں تو وہ پھر ان کے اوپر وہی قانون اپلائی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمام حجت کے بعد اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس لیے اب اس سٹیج کے اوپر آ کر کہہ دیا گیا کہ دوستی کے تعلقات سارے ختم۔ یاد رکھیے کہ یہ جو دوستی نہ رکھنے کا حکم تھا یہ افراد کے لیے تھا، حکومت کے لیے نہیں تھا۔ حکومتیں تو حکومتوں سے تعلقات رکھتی ہی تھی، خارجہ پالیسی بنتی تھی۔ اب خارجہ پالیسی میں تمام ممالک کے ساتھ، چاہے وہ دوست ہیں چاہے وہ دشمن ہے، ورکنگ ریلیشن شپ رکھنے پڑتے۔ بہرحال اب کیا کہا گیا، آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ منافق تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود منکر حق ہیں ایسے ہی تم بھی منکر حق بن جاؤ، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں گے۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، لہذا تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے مدینہ نہ آ جائیں۔ پھر فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اس سے گریز کریں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو جہاں انہیں پاؤ پکڑو اور قتل کرو۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی اور مددگار نہ بناؤ۔ یہاں یہ جو پکڑو، پاؤ پکڑو اور مارو، کہاں پاؤ، کہاں پھر ان کو پکڑو اور کہاں پھر ان کو مارو، یہ بڑا اہم سوال۔ کیا کہیں پہ راستے میں آپ چلے جائیں، کہیں گزرے، آپ دیکھیں گے کوئی بندہ شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، تو اس کو پکڑیں گے اور مارنا شروع کر دیں گے، قتل کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ جنگ کے میدان میں جب تمہارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو ان کو جہاں پکڑو جنگ کے میدان میں، انہیں پکڑ لو، انہیں قید کر لو، اور اگر تلوار تمہاری ان کے خلاف چلتی ہے اور وہ بھی آتے ہیں تو مارنا ہے تو مار دو، اجازت دے دی گئی۔ نہیں، جنگ کا ہے یہاں پہ۔ جی، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ منافق صرف مدینہ میں تو نہیں تھے، ارد گرد کے قبائل میں بھی تھے۔ اب ان کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی تھے، مسلمانوں کے آنا جانا ہوتا تھا، مسلمانوں کے قافلے وہاں جاتے، وہ بھی مسلمانوں کو اپنی چیزیں سیل وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو ایک مناسب تعلقات، ورکنگ ریلیشن شپ رکھنے سے نہیں روکا گیا۔ یہاں پر کیا کہا گیا، جب وہ لڑنے تم سے آئے ہیں مدینہ کے اندر، اب وہ تمہارے وہ والے دشمن بن گئے ہیں کہ جن کے ساتھ قتال کیا جائے، کیونکہ اتمام حجت ہو گیا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو کہ اسلام کے پکے دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ اصل میں ہجرت وہ ہوگی آج کل کے، وہ تو ہجرت خاصہ کی نا، ہجرت عامہ وہ ہوگی کہ کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ بھئی وہ جیسے کسی ایسے ملک میں ہے کہ جہاں پہ بہت مشکل ہے اسلام پر عمل کرنا، نماز بھی نہیں، سپوز جیسے چائنا میں سننے میں یہ آتا ہے کہ وہ مسجد نہیں بنانے دے رہے، مجھے ایگزیکٹ اتنی باتیں ابھی نہیں پتا، ٹھیک ہے، میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ چائنا میں تو نہیں نماز پڑھنے کی اجازت، نہیں فلاں عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، فلاں معاملہ، یعنی میں اپنے دین پر آزادی کے ساتھ نہیں عمل کر پائی،
تو اب وہ اللہ کی خاطر اپنی ساری فیسلٹیز چھوڑ کر وہاں سے نکلتا ہے، وہ ہجرت عامہ ہے، عام ہجرت سے کہیں گے. کیوں جا رہا ہے؟ اپنے دین ایمان کو بچانے کے لیے جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے، کنسیڈر ہوگی، لیکن یہ کوئی ہجرت نہیں کہ آپ جاب کے چکر میں، ویسے ہی فیسلٹیز کے چکر میں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں موو کر رہے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں. وہ ہجرت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہجرت تو وہ ہے کہ جو آپ اللہ کے دین کے لیے کرتے ہیں، اپنے دین ایمان کو بچانے کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 90 الا الذین یصلون، اس سے وہ لوگ البتہ مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے ہوں جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے. اسی طرح ایسے لوگ بھی مستثنا ہیں، یعنی ایگزیمپٹڈ ہیں، بریکٹ یعنی انہیں قتل کرنا، ان سے جنگ جائز ہے، بریکٹ جنگ جائز نہیں، بریکٹ تو جو اس حال میں تمہارے پاس آئیں کہ وہ لڑائی سے دل برداشتہ ہوں، نہ تم ان سے لڑنا چاہتے ہو، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہو، نہ اپنی قوم سے. اے مومنو یاد رکھو، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر دلیر کر دیتا، اور وہ بھی ودن بریکٹ دوسرے مشرکین کی طرح بریکٹ کلوز تم سے لڑتے. اس لیے اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش رہیں، الگ رہیں، تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ تم کو بھی ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا. پھر 91 کو بھی لے لیجئے اسی کے ساتھ اکٹھا، اس کی ہم تشریح کریں گے. ستجدون آخرین یریدون، ان کے علاوہ کچھ ایسے لوگوں کا سامنا بھی تمہیں کرنا پڑے گا جو ایک طرف تو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی محفوظ میں رہیں، امن میں رہیں، محفوظ رہیں، اور اپنی قوم یعنی مشرکوں سے بھی محفوظ رہیں، مگر جب کبھی فتنے کی طرف بلائے جاتے ہیں تو اوندے اس میں جا گرتے ہیں. اگر ایسے لوگ تم سے کنارہ کش نہ رہیں، تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ نہ بڑھائیں اور تمہارے خلاف لڑائی سے اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو انہیں جہاں پاؤ پکڑو اور قتل کرو. یہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے. آیت 89 سے دیکھیں کہ یا کیا کہا کہ اگر وہ ہجرت نہ کریں اور دشمنوں کے ساتھ مل جائیں تو تم نے بھی ان سے کیا نہیں رکھنی؟ دوستی نہیں رکھنی. اب تم نے کیا سمجھنا؟ ان کو اپنے دشمنوں کی طرح سمجھنا ہے، اور اگر وہ تم سے جنگ کرنے کے لیے آئیں تو تم نے بھی ان سے جنگ کرنی ہے. آیت 90 میں کیا کہا گیا؟ اس حکم سے، جنگ کے حکم سے، وہ لوگ ایگزیمپٹڈ ہیں، مستثنا ہیں، جن کا تعلق کسی ایسے غیر مسلم قبیلے سے ہے جن کے ساتھ مسلمانوں کا ایگریمنٹ، مسلمانوں نے ایگریمنٹ کیا کہ ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. ٹھیک، وہاں ان سے بھی جنگ نہیں ہوگی. یا ایگریمنٹ نہیں ہے لیکن وہاں کے لوگ اتنے کمزور ہیں، اتنے پست ہمت ہیں، یا وہ بڑے صلح پسند ہیں، وہ لڑائیاں نہیں کرنا چاہتے، نہ وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ لڑنا ہو کر ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، یعنی وہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں. اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. لہٰذا اے مسلمانوں تم ان کے خلاف کوئی جارحانہ قدم نہ اٹھاؤ. یہ آیت 90 کا میسج تھا. اب آیت 91 کی میں یہ وضاحت ہو گئی کہ یہ جو غیر جانبداری حقیقی ہو، بعض گروپس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بظاہر تو شو کرتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، لیکن جب کفار اپنے ان کے ساتھی ان کو پریشرائز کرتے ہیں تو وہ دباؤ میں آ کر فوراً ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. یعنی پہلے وہ شو آف کر رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل، ہم نہیں لڑ رہے، ہم نہیں آ رہے، لیکن جب ان کے ساتھی انہیں پریشرائز کرتے ہیں یا وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نہ نکلے تو ہماری بڑی بےزتی ہوگی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اینڈ ٹائم پہ آ کر ان سے مل جاتے ہیں اور اسلام دشمنی کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. کہا کہ اگر یہ لوگ آئیں تم سے دشمنوں والا معاملہ کریں، تمہارے خلاف اقدام سے باز نہ آئیں، تو تم بھی انہیں قتل کرو جیسے کہ قتل کرنے کا حکم. گویا ان ہدایات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا قانون صلح اور جنگ انتہا درجے کا منصفانہ ہے، انتہائی انصاف پسند ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے آپ کو؟ آیت نمبر 92 وما کانا للمؤمن، لیکن کوئی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے، بریکٹ کلوز، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ غلطی سے ایسا ہو جائے. جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرنے اور خون بہا ہے، اس کے گھر والوں کو دے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں. پھر اگر وہ مقتول مسلمان ودن بریکٹ تمہاری دشمن قوم کا فرد ہے تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کر دینا ہی کافی ہے.
اگر اس مسلمان مقتول کا تعلق کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا امن کا، تو اس کے وارثوں کو خون بہا یعنی دیت دیا جائے گا، اور تم کو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا جس کو اگر استطاعت نہیں ہے کسی چیز کی مومن غلام کو آزاد کرے، وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس توبہ کا طریقہ ہے، اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ پچھلی آیات کے جو احکامات ہیں، اگرچہ مسلمانوں اور منافقین کے درمیان اگر کوئی کنفیوژن تھی اس کو دور کرنے کے لیے وہ کافی تھے، لیکن کفار کے علاقوں میں بہت سے مخلص مسلمان بھی تھے جو دل سے ہجرت کی طرف رکھنے والے تھے، لیکن بہت زیادہ جینون کچھ ان کی مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے ان کے قدم وہاں زنجیریں پڑ گئی تھیں، وہ نہیں آ سکتے تھے۔ اور جنگ پیش آنے کی صورت اگر ایسے لوگوں سے ایسے قبیلوں سے ایسے لوگوں سے جنگ ہو جاتی جہاں پہ ایسے مسلمان کچھ چھپے ہوئے مسلمان تھے، ٹھیک ہے، ایمان چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے اور واقعی جینون پرابلمس کی تھی، تو جنگ کی صورت میں اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ایسے خفیہ مسلمانوں کو نقصان، مخلص مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اسی لیے قرآن نے قتل مومن کے جرم کی سنگینی کو واضح کیا، مزید واضح احکامات دیے، جن کے بعد کسی خدا ترس مسلمان کے لیے اس معاملے میں کسی چھوٹی سی بے احتیاطی کی بھی کوئی گنجائش موجود نہیں رہی۔ چھوٹی سی بھی بے احتیاطی نہیں کرنی۔ قتل کا معاملہ انتہا درجے کا سیریس معاملہ ہے۔ یاد رکھیے قتل کی 2 اقسام ہیں، ایک قتل عمد جسے کہتے ہیں جان بوجھ کر قتل کرنا، اور دوسرا قتل خطا ہے، غلطی سے قتل ہونا۔ اس آیت میں قتل خطا کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، پہلے قتل خطا کا ذکر ہے اور اگلی آیت میں قتل عمد کا ذکر ہے۔ اس مقام کو، اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس جو حالات ہے نا اس کو ذرا اس زمانے کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ریاست مدینہ سے باہر 3 قسم کے ایمان کے دعوے دار موجود تھے۔ نمبر 1 حقیقی مومن، اسلام پر عمل کرنے والے تھے لیکن حالات نہیں تھے کہ وہ ہجرت کریں، اور بعض دفعہ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہوا تھا ان کے اوپر ظلم بھی ہوتا تھا، ان کو نکلنے نہیں دیا جاتا تھا۔ دوسری قسم کے وہ لوگ جو دل سے مومن تھے لیکن انتہائی مجبوری تھی، نہ اسلام پر عمل کر سکتے تھے نہ ہجرت کر سکتے تھے۔ یعنی پہلی قسم کے تو مخلص تھے، مارے بھی کھا رہے تھے، ظلم و زیادتیاں سہ رہے تھے۔ دوسری وہ لوگ دل میں مومن تھے، پریکٹیکلی وہ بالکل بھی نہیں شو کر رہے تھے۔ ان میں بیوہ، بوڑھے، غلام، لونڈیاں، بالکل غریب قسم کے لوگ شامل تھے، زیادہ تر اس کلاس کے لوگ تھے۔ تیسرا وہ لوگ جو دل سے مومن نہیں تھے، نہ ہجرت کر رہے تھے نہ اسلام پر عمل کر رہے تھے، لیکن وہ دونوں کام کر سکتے تھے، لیکن وہ اپنی کمزوری ایمان کی وجہ سے، اپنی سستیوں کی وجہ سے نہیں ہجرت کر رہے تھے، بلکہ مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کر رہے تھے جیسے وہ کر رہے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو زمانہ ہے جنگ احد اور جنگ خندق کا درمیانی زمانہ، اس میں ریاست مدینہ اور اس کے ارد گرد کے دشمن قبیلوں کے درمیان لڑائیاں زوروں پر تھیں۔ اب مسلمانوں کے سامنے کئی سوالات تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر مدینہ کی ریاست کے کسی مسلمان باشندے کے ہاتھوں کسی ایسے فرد کا قتل ہو جاتا ہے جس کے متعلق بعد میں پتہ چلے کہ وہ تو مسلمان تھا، ایک مسلمان نے غلطی سے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، وہ مسلمان جو قتل ہوا وہ دشمن ملک سے، دشمن علاقے سے تعلق رکھنے والا تھا لیکن تھا وہ مسلمان، قرآن نے اس کا اگلی آیات میں جواب دیا۔ پھر قرآن نے باقی سوالات کا بھی جواب دیا۔ قرآن کا ایک انداز ہے، اسٹائل ہے، ہم آگے جا کر پڑھیں گے اور یہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ جب کوئی ایک سوال اٹھاتا ہے نا کہ بھی اس کا کیا جواب ہوگا، تو قرآن اس سے ریلیٹڈ ملتے جلتے سارے سوالات کو وہاں پہ ایڈریس کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ اب قرآن نے بتا دیا کہ اگر غلطی سے قتل ہونے والا مسلمان مدینہ کا باشندہ ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہے جس سے مسلمانوں کا ایگریمنٹ ہوا کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اس علاقے سے ہے، وہاں سے ہو گیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ یہ غلطی کے قتل کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ قتل خطا، خون بہا یعنی دیت دی جائے گی، اور
اپنے گناہ کو دھونے کے لیے ایک مومن غلام کو آزاد کرنا لازم ہوگا. دیت اپنے جو بھی علاقے کا رسم و رواج ہے، 100 اونٹ بھی کہا گیا کہ شاید دیت بنتی ہے، یا جو بھی اس کو فائنل نہیں کیا گیا تھا لیکن ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ بنتی ہے. اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے. ایک صورت سمجھ آ گئی ہے؟ یہ صورت کہاں کی ہے؟ کون سا قتل ہوا ہے؟ یہ قطع غلطی سے ہوا ہے. کس مسلمان کا ہوا ہے؟ جو یا تو اسلامی ریاست کے اندر رہنے والا تھا، یا کسی ایسے ملک کا، ایسے شہر کا، ایسے قبیلے کا، ایسے علاقے کا باشندہ تھا کہ جو سارے کے سارے نان مسلم تھے لیکن مسلمانوں سے ان کے ایگریمنٹ تھے. اب وہ جو بندہ وہاں تھا وہ تھا مسلمان، لیکن مسلمان سے غلطی سے وہ قتل ہو گیا، تو یہ اس کی پنشمنٹ ہے. دوسری صورتحال، اگر مقتول کا تعلق کسی ایسی قوم سے تھا جس سے جنگ لگی ہوئی ہے، جنگ جاری ہے، یعنی مسلمان اور کفار ممالک کے درمیان اسلام اور کفر کا معرکہ جاری ہے، جنگ ہو رہی ہے، تو پھر خون بہا دینے کی ضرورت نہیں ہے. فدیہ نہیں دیں گے، دیت ہی نہیں. کیوں دیت نہیں دیں گے؟ دیت دیں گے تو وہ جائے گی نان مسلم کے ہاتھوں میں، وہ اور اسلام کے خلاف اس کو استعمال کر کے اسلام کے خلاف آئیں گے، اس پیسے کو یوز کر کے ہتھیار خریدیں گے، طاقت خریدیں گے اپنے لیے. خون بہا نہیں دیا جائے گا، بس ایک غلام آزاد کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اگر دونوں صورتوں میں غلام میسر نہیں ہے تو پھر اس کے بدلے میں مسلسل 60 روزے رکھے جائیں گے، یعنی غلام نہیں ہے. دوسرا یہ تھا کہ جن کی مسلمانوں کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، ان کا کوئی مسلمان باشندہ قتل ہوتا ہے غلطی سے، تو وہاں پہ پھر دیت نہیں دینی ہوگی، غلام آزاد کرنا ہوگا. میں نے آپ کو ایک صورت پیش کی کہ غلام میسر نہیں ہے، تو پھر انسان کیا کرے گا؟ 60 روزے وہ رکھے گا مسلسل. اور بعض دفعہ روزے بھی نہیں ہوتے تو صدقہ دیا جائے. صدقہ بھی کتنا ہوگا؟ جتنا غلام کی قیمت ہوگی، اس کے برابر صدقہ جو ہے وہ، مطلب اس زمانے میں جتنا غلام بکتا تھا اس کی قیمت ہوتی تھی، اس کے مطابق پھر مال کو صدقہ دیا جائے گا. پھر مزید بھی سوال آتے ہیں کہ دیت کا جو مقدار ہے وہ کتنی ہے. یاد رکھیں کہ دیت کو اللہ نے قرآن میں جو لفظ یوز ہوا ہے وہ کامن ناؤن، گویا کامن ناؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی لا نہیں اللہ نے دیا. یہ ہر دور میں ہر زمانے کے حالات کے اوپر منحصر ہے، قرآن نے پابند نہیں کی. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ وہ جو صدقہ دیا جائے گا وہ کہاں پہ استعمال ہوگا، یعنی غلام آزاد کروانے کے لیے. غلام تو میسر نہیں ہے، صدقہ دینا ہے تو صدقے میں وہ پیسے کہاں استعمال کیے جائیں گے؟ جیسے آج کل کوئی قیدی ہوتے ہیں جو بہت تھوڑے سی اماؤنٹ کی وجہ سے ان کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کو بہت ان کا جرم نہیں ہوتا، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر سالوں سے جیلوں کے اندر ہوتے ہیں. ایسے بہت سارے قیدی ہوتے ہیں. مزارے وغیرہ ہوتے ہیں کہ جن کو ان کے جو مالک ہیں وہ چند ہزار روپے کی وجہ سے غلام بنا لیتے ہیں اور پھر ان کی نسلوں کو بھی غلام بنایا. مزدور ہوتے ہیں، کسی کو کوئی قرضے میں بہت برے طریقے سے پھنس گیا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے اس مصیبت سے تو پھر یہ والے پیسے وہاں پر استعمال کیے جا سکتے ہیں. پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ جب کسی غیر برسر جنگ ملک کا کوئی باشندہ، یعنی جن کے ساتھ جنگ نہیں ہے، کسی مسلمان ریاست کے باشندے کے ہاتھوں غلطی سے قتل ہو جائے تو کیا کیا جائے گا؟ اب اس کا جواب ظاہری بات ہے کیا ہے کہ جو اس وقت کی خارجہ پالیسی ہوگی نا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. یعنی جو بندہ قتل ہوا ہے وہ مسلمان نہیں تھا لیکن ایک بندے سے قتل ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اس کی پیمنٹ، اس کے کیا معاملات ہوں گے؟ تو وہ جو آپ کو اس زمانے کا قانون یا لا کہتا ہوگا اس کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا. پھر اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن نے غلامی ختم کرنے کے لیے جو سٹیپس اٹھائے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک ہمارے سامنے ہے کہ کہا غلام آزاد کر دو. عورت مرد غلام، عورت ہے مرد ہے آزاد ہے مسلم ہے غیر مسلم ہے، ان کی دیتوں میں کسی فرق کی پابندی کے بغیر کہا کہ بس غلام آزاد کر دو، غلام آزاد کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اونٹ دیے تھے، آج اونٹ نہیں دیے جا سکتے دیت کے اعتبار سے، تو آج اس کی کوئی اماؤنٹ ہوگی، وہ اماؤنٹ کتنی ہوگی وہ گورنمنٹ طے کر لے گی، پارلیمنٹ طے کر دے گی، لا بنا لے گی.
یہ کسی شخص کے غلطی سے قتل ہونے کے احکامات ہیں، لیکن صاف پتہ چلتا ہے کہ زخموں کا حال بھی یہی ہے، زخموں کا حکم بھی، تو ان کی بھی دیت لی جائے گی اور اس کے کفارے کے روزے بھی ہوں گے۔ مثلاً کسی زخم کی دیت 1/3 مقرر کی گئی تھی تو کفارے کے 20 روزے لازماً رکھنے ہوں گے۔ 60 روزے ہیں نا مسلسل۔ تو کسی نے کسی کو زخم لگایا ہے، سپوز کسی کا بازو کاٹ دیا اور بہت بڑا زخم لگا دیا نا، تو اب بدلے میں کیا ہے کہ اس کو جو دیت اگر کوئی طے کرے گا تو کتنی ہے، پیسے بھی دینے ہوں گے اور پلس اس کو اتنے روزے بھی، یعنی کہ 60 روزوں میں سے 20 کر کے 1/3 بتا کر تو وہ روزے بھی اس کو رکھنے ہوں گے۔ پھر اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو غلام نہیں ہے ہمارے پاس خون بہا کی شکل میں، تو 2 مہینے کے روزے رکھنے کی جو ہدایت ہے اس کے ساتھ اللہ نے یہ بات کی زوردار انداز میں کہ خدا علیم و حکیم کی طرف سے مقرر کردہ یہ توبہ کا طریقہ ہے، اسے کوئی اپنے لیے مصیبت نہ سمجھے، کوئی خلاف ورزی نہ کرے۔ قتل مومن کی غلطی بہت عظیم گناہ ہے، اس گناہ کو دھونے کے لیے صرف خون بہا کافی نہیں بلکہ غلام بھی آزاد کرنا ہے، ورنہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے تاکہ یہ گناہ کا داغ دھل جائے اور سنگین معاملے سے انسان اللہ کے حضور میں کچھ بچ بچا کے نکل جائے۔ قتل عمد جان بوجھ کر کیا جائے گا، اس کے لیے قصاص ہوگا۔ قصاص جان کے بدلے جان ہے، آگے اس کی آیات آ رہی ہیں۔ یہ جو ہم نے پڑھا یہ قتل خطا کی ہے، ساری کی ساری آپشنز اور احکام، ٹھیک ہے۔ غیر مسلم کی دیت قتل خطا کی صورت میں اتنی ہوگی جتنی مسلمان کی، امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، باقی امام اس میں کچھ کہتے ہیں کم ہے، ٹھیک ہے نا، مختلف چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اب آیت کو آپ دوبارہ دیکھ لیجئے، وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ اسے غلطی سے ایسا ہو جائے۔ ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة فدية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا، جو کوئی کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرنے اور خون بہاؤ اس کے گھر والوں کو دے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعنی گھر والے معاف کر دینا۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم کا فرد ہے تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کر دینا کافی ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر اس مسلمان مقتول کا تعلق کسی ایسی قوم سے تھا جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، معاہدہ امن، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس کے وارثوں کو دیت دی جائے گی اور تم کو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، جس کو غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے گا۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ کون ہے؟ علم والا اور حکمت والا ہے۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ یہاں پہ اس کو ہم روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔